بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب کائنات نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر اور شب قدر کے بے شمار وظائف ہیں۔ لیلۃ القدر کا اصل وظیفہ کیا ہے، اور کون سی عبادت ایسی ہے جو لیلۃ القدر میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا تو رب کائنات اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات کا یہ فرمانا کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا من قام فرمانا اور لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مقدس میں لیلۃ القدر کی جو عظیم اور اہمیت رکھنے والی عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے، رات کو اپنے مولا کی بارگاہ میں قیام کرنا۔ اور قیام جو ہوتا ہے وہ نوافل کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنا اور نوافل کی صورت میں قیام کرنا، یہ اللہ کے حبیب کو بھی محبوب اور پسند ہے، اور رب کائنات کو بھی اپنے بندے کا اپنی بارگاہ میں قیام کرنا بڑا عزیز اور بڑا محبوب ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام میں کس طرح نوافل ادا کرنے چاہیے اور نوافل کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، لیلۃ القدر کے نوافل کا طریقہ کیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، مختلف وظائف ہیں جن میں مختلف صورتوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ یہ صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، فلاں صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نوافل جو ہیں ان کو آپ 2 کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے سامنے پہلے وظیفے میں یہ بات ذکر کریں گے کہ جو نوافل 2 ادا کیے جائیں ان میں کیا پڑھا جائے اور کس طریقے سے پڑھے جائیں، اور 2 ادا کیے جانے والے نوافل کا ثواب اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا ہے۔ تو پہلی بات اور پہلا وظیفہ یہ ذہن نشین رکھیں، لیلۃ القدر کے اندر جو بندہ 2 رکعت نماز رات کے وقت 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا فرماتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں ایک بار وہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ مبارکہ سورہ قدر کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد وہ ایک بار سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اس طریقے سے 2 نفل پڑھ کے پھر وہ سلام پھیر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے لیلۃ القدر میں 2 نفل ادا کرنے والے بندے کو 3 انعام عطا فرماتا ہے، جو بڑے عظیم انعام ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اس طریقے سے 2 نفل پڑھنے پر اس بندے کو لیلۃ القدر کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ رات جاگا ہے اور قیام کر رہا ہے اس کو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔
دوسرا انعام یہ ہے کہ رب کائنات اپنے اس بندے کو 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت کی ان کی عبادت جیسا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ وہ 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 2 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 3 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر 4 حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں نے جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اس کی بندگی کی، تو شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل اس طریقے پر جو ہم نے بتایا ادا کرنے والے بندے کو اللہ پاک ان 4 انبیاء علیہ السلام کی عبادت جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا عطا ہوگا؟ تیسرا انعام یہ ہے کہ رب کائنات اس بندے کو جنت کے اندر ایک شہر عطا فرما دے گا۔ ایک شہر، ایک مکان نہیں، ایک محل نہیں، بلکہ اللہ پاک اسے جنت میں پورا ایک شہر عطا فرما دے گا۔ اس شہر کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ تو یہ وظیفہ اول ہے اور یہ طریقہ اول ہے 2 رکعت نفل کی صورت میں جو قیام کیا جائے لیلۃ القدر میں اس کا۔ اب دوسرا وظیفہ اور دوسرا طریقہ سماعت فرمائیں جس میں 2 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، پھر اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ جب وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، سلام پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہونے کے بعد دوزانو بیٹھ کر وہ استغفار شریف کی یہ تسبیح جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے، 70 بار۔ تسبیح کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پر جو ہم نے بتایا، جو بندہ لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ یہ استغفار شریف کی تسبیح پڑھتا ہے، تو رب کائنات اس بندے کو اپنے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما کر رب کائنات اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جسے اپنے والدین سے محبت اور انس ہو اور وہ چاہے کہ اپنے مرحوم والدین کی بخشش و نجات کا وہ سامان تیار کر سکے، ان کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنے، تو اسے لیلۃ القدر کی عبادت سے کبھی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کر کے اپنے والدین کی نجات اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بننا چاہیے۔ پھر رب کائنات اس کو دوسری نعمت یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کو آراستہ فرما دے گا۔ حکم ہوگا فرشتوں اس بندے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے، جنت کو مزین کر دیا جائے اور جنت کو سجا دیا جائے۔ اور تیسرا حکم یہ ہو جائے گا کہ جب تک یہ بندہ جنت کی تمام تر نعمتوں کو اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ نہیں لیتا، تب تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبریاں سنائی
اور لیلۃ القدر میں قیام کا طریقہ بتایا۔ رب کائنات عین سنت مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ کے مطابق ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی، اپنے والدین کی نجات کا سبب اور ذریعہ بننے کی، اور اپنے مولا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔